تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دا ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، دبئی ایئر شو 2025 دنیا کی فوجی طاقت، جدید ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک برتری کا سب سے بڑا عالمی سٹیج۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سپر پاورز اپنے مہنگے ترین لڑاکا طیارے لا کر دنیا کو متاثر کرتے ہیں کہ کون کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی اونچی پرواز اٹھا سکتا ہے، کون سا ملک زیادہ مضبوط ہے اور واقعتاً کون سا ملک اگلی صدی کی جنگیں لڑنے کے لیے قابل ہے۔ ایسے میں بھارت نے اپنے ہلکے جنگی طیارے جس کا نام تھا تیجس، اس کو پوری شان و شوکت کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مقصد صاف تھا، دنیا کو دکھانا کہ میک ان انڈیا صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پورا منظر بدل جاتا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو بیسیکلی میں انڈیا سے نفرت کی بیس پہ نہیں بنا رہا، بلکہ یہ ویڈیو فیکٹس اینڈ فیگرز کی بیس پہ بنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کر رہا ہوں جو کہ رپورٹرز نے اپنی رپورٹس میں لکھی ہے۔ ناظرین کرام، جہاں لوگ امید کرتے تھے کہ تیجس آسمان میں کوئی شاندار کرتب دکھائے گا، وہاں رن وے پر ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے پورے ایئر شو کی توجہ اپنی طرف موڑ لی۔ جیسے ہی طیارے نے پرواز بھرنا شروع کی، کیمرے نے فوراً سے ایک غیر معمولی چیز نوٹ کی۔ طیارے کے نیچے سے تیل صاف نظر آ رہا تھا اور وہ بھی مسلسل ٹپکتا ہوا۔ بھارتی گراؤنڈ سٹاف گھبرا کر دوڑتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد فوراً سے اس تیجس جیٹ کی ریپیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور دنیا نے وہ ناقابل یقین لمحہ بھی دیکھا کہ خلیجی ایئر شو میں کھڑے جدید لڑاکا طیارے کے پیچھے آئل لیک روکنے کے لیے شاپنگ بیگز رکھی جا رہے ہیں۔ یہ منظر صرف اور صرف حیران کن نہیں تھا، بلکہ دبئی جیسے عالمی شو میں ایک براہ راست انجینئرنگ کی ناکامی کا اعلان بھی تھا۔ اور چند ہی منٹ میں اسی چیز کی جو ویڈیو ہے یہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر طنز، میمز اور شدید رد عمل کی بارش شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کی کہ دبئی ایئر شو میں پہلا آئل چینج مفت تھا، بھارت کا اڑتا ہوا سوزوکی مہران، یہاں تک کہ ہیش ٹیگ تیجس لیک شو کا ٹرینڈ بھی بن گیا۔ اور جو بھارتی دفاعی صحافت ہے، ان نے اس چیز کو ایک مائنر ایشو قرار دے کر اپنے آپ سے جو الزام تھا وہ ختم کر دیا، لیکن جو ہزاروں بار دیکھی جانے والی ویڈیو ہے وہ ہر چیز کی وضاحت خود بخود ہی کر رہی تھی کہ کتنی بڑی ناکامی ہے۔ اسی جیٹ کی لیک ہونے کے بعد چند ہی گھنٹوں کے اندر پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ واقعہ ہے یہ آگ کی طرح پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر بھارت کے گھر کے شو میں ایسا ہی لڑاکا طیارہ اسی طرح کی تکنیکی خرابی کا شکار ہو سکتا ہے تو پھر بین الاقوامی سطح پر جو یہ طیارہ ہے کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ ایرو انڈیا کا شو تو اصل میں ایرو لیکیج کا شو بن گیا، اور یہ جو طیارہ ہے یہ ان فیوچر اس پوری دنیا کے جتنا اعتماد ہے یہ کیسے قائم کرے گا۔ بہت سے صارفین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس چیز کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا۔ بھارتی ایوییشن ایکسپرٹ ایم کے شیلاکر نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے لیک عام طور پر ہائی پریشر لائنز میں خرابی یا غلط فٹنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسئلہ مینٹیننس پروٹوکول کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک مائنر ٹیکنیکل ایشو۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایشو بہت ہی ذرا مائنر سے تھا، لیکن لوگوں نے اس کا بہت ہی ذرا حد تک تماشا بنا دیا اس میڈیا کے اوپر۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ یہ جو تماشا ہے یہ کیوں بنایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک سمپل سی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت اس پروجیکٹ کے اوپر پچھلے 40 سال سے کام کر رہا تھا، اور 40 سال کی محنت کرنے کے باوجود بھی جو جیٹ ہے وہ اپنا آئل لیک کر گیا۔ لہٰذا ایسی چیز کے اوپر جو سوالات ہیں یہ لازمی اٹھنے چاہیے۔ یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یوریشین ٹائمز نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جسٹ وین انڈیا وانٹڈ ٹو فلیکس اٹس انڈیجنس ایئر پاور، تیجس اینڈڈ اپ ان فلیکسنگ این آئل لیک۔ یہ بات بھارتی سوشل میڈیا صارفین کے لیے اور بھی ذرا شرمندگی کا باعث بنی۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک اہم سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں بھارت ابھی بھی خود انحصاری کی دوڑ میں تجربہ اور غلطیوں کی مرحلے سے گزر رہا ہے، اور ابھی تک جو محنت ہے وہ کر رہا ہے، یعنی کہ جو پروگرامز ہیں ان کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور اتنی زیادہ محنت اور سرمایہ کاری کرنے کے بعد ابھی تک بھارت میں کامیاب نہیں ہوا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر کامیاب ہو سکتا ہے اس چیز میں یا پھر نہیں ہو سکتا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا پھر کسی دن کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔